اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات جلد اول میں سے ایک کہانی کا ذکر آپ سے کریں گے۔ خواجہ عزیز الحسن حضرت اقدس تانوی کے خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا اور اپنے پیر و مرشد کو سنایا۔ حضرت تانوی نے شعر سن کر فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپے انعام دے دیتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکول جانے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انجینئر کی تنخواہ 15,000 روپے ہوا کرتی تھی۔ وہ شعر کیا تھا، بڑا مختصر، بہت سادہ، دل میں اتر جانے والا عجیب بات کہی مگر حقائق دل بیان کر دی۔ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت عثمان خیر آبادی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک دکان تھی۔ ان کی عادت تھی جب کوئی گاہک آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان لیتے مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے اور سودا دے دیتے۔ اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے۔ وہ سکے گھسنے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے۔ ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت انہوں نے پہچان لیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتا رہا، تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ محبت الہی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں، اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اس عاجز نے مجمع میں کبھی اس طرح قسمیں نہیں کھائیں مگر آج میرے جی نے چاہا کہ یہ بات عرض کر دی جائے۔ اس عاجز نے بھی اپنی زندگی میں عشق کی ایک دکان دیکھی ہے۔ اس کی گواہ حضرت حکیم عبداللطیف صاحب مجزلہ العالی بیٹھے ہیں۔ وہ عشق کی دکان کا چکوال میں دیکھی تھی۔ وہاں پینے والے آتے تھے، کوئی مشرق سے آتا تھا، کوئی مغرب سے آتا تھا، کوئی پشاور سے آتا تھا، کوئی کراچی سے آتا تھا۔ کہیں سے منیر صاحب چلے آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے حکیم صاحب آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے مولانا نعیم اللہ صاحب آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے کوئی عشق کی پڑیا لینے آتا تھا اور کہیں سے کوئی عشق کا پیالہ پینے کے لیے آتا تھا۔ یہ عشق کی سودائی، یہ محبت الہی کے منگتے، یہ محبت الہی لینے والے فقیر بے تاب ہو کر اپنے گھروں سے کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ وہاں جاتے تھے، وہاں ایک مربی اور شیخ تھے جن کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ڈھل چکی تھی، جن کا سینہ عشق الہی سے بھر چکا تھا۔ وہ عشق کی دوا پیتے تھے، کبھی کسی کو تنہائی میں بٹھا کر دیتے، کبھی کسی سے بیان کروا کر دیتے، کبھی کسی کو سامنے بٹھا کر دیتے، کبھی کسی کو ڈانٹ پلا کر دیتے۔ جو عشق کی دوا پی لیتے تھے وہ اپنے سینوں میں عشق کی گرمی لے کر جاتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ان حضرات کے دلوں میں انہوں نے عشق کی ایسی گرمی بھر دی تو پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کے اپنی دل میں عشق کی کیا حرارت رکھی ہو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارا نام نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا، اور چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میرا نام بھی کہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ اس صفحے کے سب سے اوپر ابراہیم بن ادہم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔